ویسے آپ کی ایج کرنل کے لیے کچھ زیادہ نہیں؟ میں ریٹائرڈ ہوں. اچھا جی، تو آپ پہلے بتا دیتے نا کہ آپ ریٹائرڈ ہیں، کم از کم میرے ہاتھ سے ٹرے تو نہ چھوٹتا ہے. جی آئیے تشریف لائیے. پاکستان ریڈیو، فلم اور ٹی وی کے ورسٹائل اداکار سلیم ناصر صاحب. میں طاقت کے خلاف لڑ سکتا ہوں، مایوسی کے خلاف لڑ سکتا ہوں، لیکن قدرت کے خلاف نہیں لڑ سکتا. الباس خان. سلیم ناصر ایک ورسٹائل اداکار تھے، مگر بھری جوانی اور عروج پر اچانک ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ موت کی وادی میں کھو گئے. آج اس ویڈیو میں سلیم ناصر صاحب کے متعلق بات کریں گے، ان کی ذاتی زندگی، فنی سفر اور بیوی بچوں کے متعلق. کیسے شوبز میں آئے، کیسے عروج اور عین عروج پر موت کی گرفت میں کیسے آئے. سید شیر خان اصل نام تھا، پشتون سید گھرانہ، جو 1944 کو بھارتی شہر ناگپور میں پیدا ہوئے. پشتو مادری زبان تھی، لیکن بچپن کراچی میں گزرا. یہی وجہ تھی کہ پیور اردو سپیکنگ بھی محسوس ہوتے تھے، مگر پشتو پر بھی مکمل عبور حاصل تھا. ناگپور سے کراچی موو ہو گئے. کراچی میں پرورش ہوئی اور پڑھائی مکمل کی. پڑھائی کے بعد کچھ عرصہ پرائیویٹ جابز کرتے رہے، مگر جھکاؤ شوبز کی جانب تھا. اپنی اس معصوم خواہش کو لیے 70 کی دہائی میں ریڈیو اسٹیشن پہنچ گئے. بطور صداکار کیریئر کی شروعات کی، لیکن وہ اداکار بننا چاہتے تھے. ریڈیو میں رہتے ہوئے ملاقات معروف فلم ڈائریکٹر ریاض احمد سے ہو گئی، اور یوں ریاض احمد صاحب نے سلیم ناصر کو فلموں میں متعارف کروایا. پہلی فلم کا نام تھا الآصفہ، جس میں معاون اداکار کے روپ میں دیکھے گئے. یہ فلم فلسطین کے موضوع پر بنی تھی، کیونکہ اس سے پہلے ریاض شاہ صاحب کی فلم زرقا بھی اسی فارمیٹ میں ریلیز ہوئی تھی، اور اس فلم نے ڈائمنڈ جوبلی مکمل کی تھی، جو کہ پہلی اردو ڈائمنڈ جوبلی فلم تھی. اسی فلم سے متاثر ہو کر ریاض احمد صاحب نے بھی یہ فلم بنائی، مگر بدقسمتی سے یہ فلم ناکام رہی. اس کے بعد وہ دوبارہ ریڈیو میں کام کرنے لگے. پھر 5 سالوں بعد دوسری فلم زیب و نیسا میں کام کرنے کا موقع ملا، جس میں سلیم ناصر صاحب نے شاندار پرفارمنس دی. سلیم ناصر اس فلم میں مغل سلطنت کے آخری فرمانروا بہادر شاہ ظفر کے جاندار روپ میں نظر آئے. ویسے تو یہ فلم فلاپ رہی، مگر سلیم ناصر نے اپنی جاندار اداکاری سے خود کو منوایا، جس وجہ سے خود کی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے. اور سلیم ناصر کا فلمی سفر ان کی زندگی ہی کی طرح بہت مختصر رہا. تقریباً 10 کے قریب فلموں میں کام کیا. ان کی آخری فلم کا نام تھا کس نام سے پکاروں، جو 1979 میں ریلیز ہوئی، اور یہی فلم سلیم ناصر کی آخری فلم ثابت ہوئی. اس کے بعد فلمی دنیا کو خیرباد کہہ کر چھوٹی سکرین میں آنے کا فیصلہ کیا، اور اسی دور میں سلیم ناصر نے اپنے پشتو سید قبیلے میں خاندانی رضامندی سے شادی کر لی. خاندانی روایت کے مطابق سلیم ناصر کی بیوی اور بچے ہمیشہ شوبز سے دور رہے، بلکہ سلیم ناصر کو بھی شوبز میں جانے کی وجہ سے خاندان کی طرف سے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا. بہت ہی سادگی میں شادی کی. شادی کے بعد ٹی وی کے کامیاب دور کا آغاز ہوا اور شوبز میں عروج ملا. 80 کی دہائی کا ڈرامہ سیریل آخری چٹان سے سلیم ناصر کو بہت کامیابی ملی، جس میں جلال الدین خوارزم شاہ کا بہت عمدہ کردار کیا. اسی ڈرامے کی وجہ سے سلیم ناصر کا شمار انڈسٹری کے ٹاپ اور منجے ہوئے فنکاروں میں ہونے لگا. پھر ڈرامہ سیریل نشان حیدر میں کیپٹن سرور شہید کے روپ میں جلوہ گر ہوئے. یہاں سے سلیم ناصر کو مزید عزت اور شہرت نصیب ہوئی. سنجیدہ اداکاری میں خود کو منوانے کے بعد کامیڈی کرداروں میں خود کو منوانے کا فیصلہ کیا. خود اعتمادی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ وہ جانتے تھے وہ کسی بھی کردار کو بآسانی کر سکتے ہیں. فوج میں بغاوت پھیل جائے گی. کاش یہ بغاوت ہو جاتی، کاش یہ بغاوت ہو سکتی، لیکن مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ سب وقتی ابال ہے جو خود بخود جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا. 1983 میں ڈرامہ سیریل ان کہی کا بھی حصہ بنے، جس میں مزاحیہ کردار میں نظر آئے. اس ڈرامے میں سلیم ناصر مامود ذیشان کے کردار میں تھے. ڈرامہ سیریل ان کہی پاکستان ٹی وی ڈراموں کی ہسٹری میں مقبول ترین ڈرامہ تھا. اس کے بعد سلیم ناصر نے پاکستانی معاشرے کی پسماندہ مخلوق کی آواز بننے کا فیصلہ کیا، جس میں وہ خواجہ سرا کے روپ میں سامنے آئے. اس ڈرامے کا نام تھا آنگن ٹیڑھا، جو 1984 میں ریلیز ہوا. نام کیا ہے آپ کو؟ سفیر اللہ. اللہ؟ کس ملک کے سفیر ہیں آپ؟ ملک کے نہیں بھائی، میرا اپنا نام سفیر اللہ ہے. نہیں، ایکچولی پتہ ہے کہ آپ کی شکل میرے ایک فیوریٹ ایکٹر سے ملتی جلتی ہے. آپ کی شکل بھی میرے ایک فیوریٹ سے ملتی جلتی ہے. آپ کا فیوریٹ کون ہے؟ میرا فیوریٹ ہے فلمی سٹار لہری. آپ کا؟ مسرت شاہین. اس ڈرامے میں سلیم ناصر تیسری انسانی مخلوق کے روپ میں نظر آئے،
जिसे ना तो ख्वाजा सरा कह सकते हैं और ना ही मर्द या औरत। लेकिन सलीम नासर का मकसद पाकिस्तान के इस तबके को ऊपर उठाना था। अनवर मकसूद साहब इस ड्रामे के मुसन्निफ थे, जबकि फारूक कैसर साहब ने डायरेक्शन दी। इस ड्रामे से पाकिस्तानी मुआशरे के नकाइस और उनकी बेहतरी की निशानदेही की गई। सलीम नासर अकबर के किरदार में थे और इसी किरदार ने उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। सलीम नासर के चंद मशहूर ड्रामे जजीरा, झोंक सयाल, जंगलूस, दस्तक, सफेद साया, जंजीर, कैप्टन सरवर शहीद, या नसीब कलीनक और आंगन टेढ़ा तकरीबन 27 टीवी सीरियल्स में काम किया। 1989 में जब सलीम नासर अपने कैरियर के अरूज पर थे कि अचानक दिल का दौरा पड़ा। फौरी हॉस्पिटल ले जाया गया मगर जान बच गई। लेकिन फिर इससे अगले महीने अक्टूबर 1989 में एक बार फिर अटैक हुआ, मगर इस बार जांबर ना हो सके। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही अल्लाह को प्यारे हो गए। बवक्ते मौत सलीम नासर साहब की उम्र सिर्फ 44 साल थी। सोगवारान में बीवी, 2 बेटियां और एक बेटा छोड़ा। कराची डीएचए में गिजरी कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खां कर दिया गया। सलीम नासर के चले जाने के बाद उनकी फैमिली पाकिस्तान छोड़कर हमेशा के लिए इंग्लैंड शिफ्ट हो गई और उनके बच्चे अपनी वालिद की वफात के बाद से लेकर आज तक कभी मीडिया के सामने नहीं आए। साथी फनकारों के मुताबिक उनके बच्चे बरतानिया में मुकीम हैं, खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी कभार पाकिस्तान आते हैं और अपनी वालिद की कब्र पर हाजिरी देते हैं। इसके अलावा सलीम नासर के अबौ अजदाद आज भी कराची में मुकीम हैं। सलीम नासर की वफात के 1 साल बाद हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 1990 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से नवाजा गया। यूं पाकिस्तान का वर्सटाइल अदाकार अपनी जिंदगी के सिर्फ और सिर्फ 44 साल जीकर इस दुनिया से रुखसत हो गया। मगर इन 44 सालों में जिस कदर शोहरत और इज्जत समेटी, उतनी इज्जत बहुत कम फनकारों के हिस्से में आती है। दोस्तों, एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर सैयद शेर खान उर्फ सलीम नासर की रूह को लाजमी इसाले सवाब कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो उसके फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। और अगर आप पाकिस्तान के दीगर सैकड़ों फनकारों के मुतालिक मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप माजी के नामवर फनकारों के मुतालिक मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप ये जो मुख्तलिफ थंबनेल देख रहे हैं, ये तमाम वीडियोस हमने अपने इसी चैनल से अपलोड्स की हैं और इन वीडियोस का लिंक भी उसी प्लेलिस्ट में मौजूद है जिसका नाम है पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।